بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جی ہمارا 8واں باب آ گیا، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، وبه قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ تو یہ جو تھا اس میں سے اگلی بھی روایت دیکھ لیں، وہ بھی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیۃ عن عبد العزیز ابن صہیب بن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ آپ پڑھ چکے تحویل جو ہے۔ وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں کیا نہ ہو جاؤں، اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ اس کے والد سے، وولدہ اور اس کی اولاد سے، جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر والناس اجمعین کا لفظ بھی آتا ہے کہ جناب کیا ہو تمام لوگوں سے جو ہے نا میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھی کیا ہے، ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، اب یہ جو حدیث آ رہی ہے نا، یہ بات یاد رکھنا، یہ جو ہے نا، ہاں یہ والی جو روایت لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابو الیمان وبی قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو زناد ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، یہ جتنے بھی اس میں آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھو یہ بڑے جو ہے نا یہ بڑے مضبوط راوی ہیں، سب کے سب یہ بڑے مضبوط راوی ہیں اس کے اندر، اس سند کے اندر جتنے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مضبوط راویوں کی سند ہے کہ جی ابو الیمان آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر ابو الزناد ہیں عن الأعرج عن ابی ہریرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو سندوں میں سے یہ اصح الاسانید یہ شمار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اصح الاسانید جس کے اندر کیا آ رہے ہوں، حضرت ابو ہریرہ، جس میں مثال کے ابو ہریرہ ہوں، پھر اعرج ہوں، ابو زناد ہوں، یہ ٹھیک ہے نا، یہ اصح الاسانید کہلائی جاتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، یاد رکھو ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، اور یہ بڑے مشہور وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو جب تک کہ اس میں سے کیا، اچھا اب یہ دیکھو اس میں جو کہا گیا نا کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محبت جو ہوتی ہے نا دو قسموں کے اوپر ہے، اصح الاسانید سندوں میں سب سے صحیح جو ہے اصح، ٹھیک ہے۔ تو کون سی محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب ہے، ٹھیک ہے نا، اگر تو آپ کہتے ہو تبھی محبت تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی سے زیادہ ہو، تبھی محبت، اصل بات یہ عقلی محبت جو ہے، ٹھیک ہے نا، عقلی محبت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تو اچھا اب اس کے اوپر نا ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عقلی محبت، تو آپ نے یہ بات مشہور سنی ہوئی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو تھا نا اس بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو اپنی جان جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، اپنی زیادہ محبوب محسوس ہوتی ہے، جان اپنی زیادہ محبوب پسند ہوتی ہے آپ کے جو ہے مقابلے میں جو ہے اس میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کیا نہ ہو، میں تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے عقلی محبت مراد، کیا حضرت عمر کو عقلی محبت حاصل نہیں تھی اس وقت تو حاصل تھی، تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ تبھی محبت کی بات کی جا رہی ہے
کہ تبھی محبت اتنی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی سے بھی اتنی محبت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے. تو اب یہ کیا بات ہوئی پھر؟ حضرت عمر کو کیا عقلی محبت حاصل نہیں تھی؟ عقلی محبت تو حاصل تھی. ٹھیک ہے نا. تو آپ سنو ذرا. ٹھیک ہے. اس کا جو جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو دیا نا وہ بڑا ایک وہ ہے، بالکل آسان، وہ اشکالات کو دور کر دیتا ہے. کہ ہوا یہ کہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے یہ کہ یہ جو ہے نا شاید تبھی محبت کی بات کی جا رہی ہے، تبھی محبت کی بات کی جا رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت مجھے جو ہے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اپنی جان جو ہے وہ زیادہ کیا ہے محبوب محسوس ہوتی ہے آپ کے مقابلے کے اندر، کہ اپنی جان جو ہے. ٹھیک ہے نا. تبھی محبت کے حوالے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ بات دہرائی کہ دیکھو جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ اصل میں کون سی محبت مانگی جا رہی ہے. حضرت عمر جو تھے وہ جواب دے رہے تھے تبھی محبت کے اعتبار سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مطالبہ کر رہے تھے وہ عقلی محبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں الان، یعنی اب کیا ہے، اب آپ مجھے کیا ہے جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. مطلب ان کو یہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھی وہ تو سوال ہی نہیں کی جا رہا، کیونکہ وہ تو اختیار سے باہر ہوتی ہے. تبھی محبت جو ہوتی ہے، تبھی محبت جو ہوتی ہے وہ اختیار سے باہر ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا نا اصل میں جواب جو تھا، تو حضرت عمر کو خیال آ گیا، حضرت عمر نے کر لیا اس میں سے، کہا کہ نہیں یہ جو ہے. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں جو تبھی محبت کے اندر بھی یا ویسے بھی محبت کے اندر، لوگ آج کل نا لوگ یہ سمجھتے ہیں جوش و خروش ہو نا بڑا، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑی محبت ہے جی، اس کو بہت جو پاگل ہو جائے جی، چھلانگے مارنا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جوش و خروش جب ہوگا تب محبت ہوگی، اور جوش و خروش نہیں ہوگا تو تب محبت نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ تو جوش کا نام محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھیے ہو نا بات کو، تو جوش کا نام محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے تو طبی اور عقلی جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا انسان کیا کرے، فرق جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کہ جی پتہ چل جائے انسان کو. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں جی باب حلاوت الایمان. یہ بات آگے ایمان کا مزہ کب آتا ہے، ایمان کا مزہ کب آتا ہے، حلاوت الایمان، ایمان کا. دیکھو تبھی اور عقلی میں فرق دیکھو. تبھی محبت میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تبھی محبت کیسے کہتے ہیں، عقلی محبت کیسے کہتے ہیں. آپ سیدھی سمپل سی ایک بات یاد رکھو. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، تو ٹھیک ہے، اب کیا ہے، وہ اس کو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، دوائی دی ہے، وہ کہتا ہے بڑی کڑوی دوائی ہے، یہ پینی پڑے گی تمہیں. اب آپ پی رہے ہوگے کہ نہیں پی رہے ہوگے اس دوائی کو؟ آپ پی رہے ہوگے اس دوائی کو کہ جی استعمال کرنی، کیا کروں جی، صحت بھی تو مجھے کیا چاہیے، صحت چاہیے نا آخر.
کڑوی دوائی پینے کو، حالانکہ دل اس کا کیا کر رہا تھا، دل اس کا یہ کر رہا تھا کہ جناب میں کیا کروں، میں آئس کریم کھاؤں، ٹھیک ہے نا، میں آئس کریم کھاؤں، دل یہ کر رہا ہے، اور آئس کریم کیا اس کو بہت پسند ہے، لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے، آئس کریم نہیں کھا رہا، اور وہ جو کڑوی دوائی ہے وہ پی رہا ہے تاکہ گلے جو ہیں، جو ٹانسلز وغیرہ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، یا گلا خراب ہوا وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ طبی طور پہ اس کو کیا ہے، طبی طور پہ اس کو جو محبت ہے وہ کس کے ساتھ ہے، آئس کریم کے ساتھ، انسان کو اچھی لگتی ہے، لیکن عقلی طور پر وہ اس کو جو ہے، جو وہ کڑوی دوائی جو استعمال کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس سے کیا ملے گی، مجھے صحت ملے گی، تو عقلی طور پہ اس کو وہ چیز پسند ہے، عقلی طور پہ، اگرچہ کیا نہیں تھا، دل جو تھا نا، یہ دیکھو جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر کیا کر رہا ہوتا ہے، ٹیکا لگاتا ہے، ہاں جو ہے نا، اور کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی زخم بنا ہوا اس کو وہ کر رہا ہے، کاٹری اس کی کر رہا ہے، اب چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، لیکن آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، تو طبی طور پہ کیا ہو رہے ہوتے ہو، لیکن عقلی طور پر آپ جانتے ہو کہ جناب کیا ہے، یہ بڑی میرے لیے مسئلہ جو ہے نا بن سکتا ہے بعد کے لیے، تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوتی ہیں، طبی اور عقلی طور پہ آپ دونوں میں فرق ہوتا ہے کسی بھی اس میں سے، ایسی جو وہ تھا، تو اس طرح ہوتا ہے کہ جی، تو حضور نے بتا دیا تھا کہ دیکھو ہم سب کو، ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ نعوذ باللہ کوئی حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے تو سارے مسلمان کیا تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کوئی کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا ہوتی ہے، عقلی طور پہ وہ محبت جو ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ باب حلاوت الایمان، یا آگے جناب علی حلاوت ایمان، ایمان کا مزہ، وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي كلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله حب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحب الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔ دیکھو جناب، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے اندر اگر جمع ہو جائیں تو اس کو کیا ملے گا، حلاوت ایمان مل جائے گی۔ اچھا تو یاد رکھو، حلاوت ایمان، ایمان کی حلاوت جو ہے نا، مٹھاس، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، کہ مطلب کیا ہے مٹھاس کا کیا مطلب ہے، مشقتیں آئیں گی اس کو تم برداشت کرو گے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر سے تم ہر چیز کو، ٹھیک ہے نا، اپنی خواہشات کو تم فنا کر دو گے اللہ کی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تم اتنا جو ہے نا وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے، پہلی بات کیا ہے، پہلی بات ٹھیک ہے، اس صفحہ بدلیے، اچھا جی، تو پہلی بات کیا آئی ہے، پہلی بات آ گئی جناب علی، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ کس کو ملے گا، ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ ہر چیز ان کے سوا، ہر چیز سے زیادہ کیا ہو جائے، انسان جو ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو انسان کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ انسان کو جب حاصل ہوتا ہے ایمان کا مزہ آتا ہے۔ اچھا یہاں پہ کون سی مراد ہے، محبت طبی مراد ہے۔ اچھا دیکھو، جب اللہ اور اللہ کے رسول سے طبی محبت ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، کوئی چیز مشقت نہیں رہتی، اس میں مشقت ہی نہیں ہوتی، ہر کام کیا ہو جاتا ہے، بڑی خوشی خوشی انسان کر رہا ہوتا ہے، کوئی مشقت ہی پیش نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب طبی وہ ہو جاتی ہے، سمجھیے بات کو، تو اس میں سے جو ہے نا، تو اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات پیش آتے ہیں اس میں کیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کیا تھی میرے لیے بہتری تھی، اور سب چیزیں جو ہے نا اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں، از محبت تلخہا شیری شبد، از محبت تلخہا شیری شبد، ٹھیک ہے،
تو محبت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، جو کڑوی کڑوی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں، میٹھی ہو جاتی ہیں. از محبت تلخہ شیریں شود. تو جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے صحیح محبت ہو جاتی ہے نا انسان کو، تو پھر انسان کو کیا نہیں لگتا، کوئی بات مشقت والی پیش نہیں آتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں ہم یوں کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کیا ہوتی ہے، طبیعت اور شریعت کیا بن جاتے ہیں، ایک بن جاتے ہیں. طبیعت، اسی کو نسبت باطنہ جو کہا جاتا ہے نا، نسبت باطنہ جس کو حاصل ہوتی ہے، ولایت بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ طبیعت اور شریعت، جو شریعت حکم کرتی ہے وہی طبیعت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کی شریعت اور طبیعت کا مزاج ایک بن گیا تو پھر آپ کو کیا چیز لگی، کوئی مشقت پیش نہیں آئے گی، مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اللہ اور اللہ کے رسول، اب آپ کہو گے استاد جی یہ پیدا کی جا سکتی، ہاں، تبھی محبت کے بڑھانے کے اسباب ہوتے ہیں، یاد رکھو. ٹھیک ہے، تبھی محبت کے بھی اسباب ہوتے ہیں بڑھانے کے. وہ کیا ہوتے ہیں، ہمیں جو محبت ہوتی ہے وہ 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے محبت ہوتی ہے. کسی بھی کے ساتھ جو ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھی جو محبت ہوتی ہے وہ 4 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے: جمال، کمال، نوال اور اتصال. جمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی حسین ہوتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. دوسرا کمال، کسی شخص کے اندر کیا ہے، کمالات بڑے ہوتے ہیں، ان کمالات کی بنیاد پہ کیا ہو جاتی ہے، انسان کو محبت ہو جاتی ہے. تیسرے نوال، احسانات، ایک آدمی کے احسانات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، اس کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے، اس نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں. اور چوتھا تھا اتصال، تعلق جو ہوتا ہے، قریبی تعلق جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے بچے کے ساتھ جو ماں کی محبت ہوتی ہے، بچہ نہ خوبصورت ہوگا، نہ اس میں کوئی کمال ہو، ٹھیک ہے نا، نہ اسے کوئی نوال ہو، لیکن کیا ہوتا ہے، ماں کیا کر رہی ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ جناب وہ کیا کر رہی ہے، اس کا کھانا کھاتے کھاتے حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ دیکھو کھانا کھاتے کھاتے بچے نے کیا کر دیا، پخانہ کر دیا، اور وہ جا کے کیا کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کو وہ دھو رہی ہوتی ہے، سب کچھ کر کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ہی جو ہے یہ کر رہی ہے. یہ کیسے ماں جو ہوتی ہے کیسے برداشت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہوتی ہے، وہ محبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے ماں کے دل کے اندر بچے کی جو ہے. تو جمال، کمال، نوال اور اتصال، ان چیزوں سے کیا ہو جاتی ہے، تبھی محبت ہو جاتی ہے. انسان سوچتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی حسین کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، جس حسینوں کا بنانے والا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، جس نے ساری دنیا کو کمالات دیے ہیں وہ خود کتنے کمالات والا ہوگا. ٹھیک ہے نا، پھر نوال، ہر چیز دنیا کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے احسانات ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں. اور پھر اتصال بھی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کیا ہے، انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ تو ساری کی ساری چیزیں کیا تھیں، اور ہمیں یہ کس نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں. ان سے بھی کیا ہوگا، خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. تبھی محبت بندہ سوچے بار بار تو محبت کیا ہو جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے شکر کا مراقبہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، سوچو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر، کیا کچھ دیا ہے، میرے تو کوئی کمال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی جائے گی. الانسان عبد الاحسان ہے، انسان کیا ہے، احسان کا بندہ ہے. الانسان عبد الاحسان، آپ کسی پہ احسان کرتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ غلام بن جاتا ہے آپ کا. تو جس نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اس کے ہم غلام نہ بن کے جئیں تو کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی حماقت ہے. تو پہلی یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے نا وہ سب چیزوں سے کیا ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، ہر ایک چیز کے مقابلے میں جب کوئی حکم آئے تو. ٹھیک ہے، تو اب ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اچھا، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. نمبر 2، اچھا جی، کہتے ہیں وہ ان يحب المرء لا يحب الا للہ. دوسری چیز کیا آ گئی، دوسری چیز یہ آ گئی کہ انسان جو ہے نا اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو کیا ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہو بس. وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ محبت کرے کسی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرتا ہو، یہ جو ہے یہ محبت ہو بس. ٹھیک ہے نا، اور کوئی مطلب نہ ہو اس کے اندر سے. ٹھیک ہے نا، دیکھو یہ جتنی بھی ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اولاد، ٹھیک ہے نا، رشتے داروں، دوست احباب کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہیں نا.
یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، یا بزرگان دین کے ساتھ جو ہوتی ہیں، بزرگان دین کے ساتھ جو ہمیں ہوتے ہیں، تو خود بخود جو دل کے اندر ایک وہ ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کے اندر کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچے، کچھ ہوگا. تو یہ ساری کی ساری جس کو بھی یہ نصیب ہو جاتی ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ جو ہے تیسری چیز کیا آ گئی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. ایک انسان کیا کرے، کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا اس کو وہ ہو کفر کے اندر جانا کہ جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو. تو اب ایسا آدمی اگر کسی کو ہوگا تو یہ کیا کہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی حلاوت پائے گا. ایسا شخص جو ہے اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ اس میں سے بھی آ گیا. تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو اور بس جو ہے اس میں سے تو یہ ایمان کا جو ہے وہ مزہ شروع ہو جائے گا. دیکھو بچوں، ایک چیز یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ کیا ہونی چاہیے، انسان کے اوپر ایسی غالب آ جانی چاہیے کہ باقی ساری چیزیں کیا ہو جائیں، پیچھے رہ جائیں. ساری باقی سب چیزیں کیا ہو جائیں، پیچھے رہ جائیں، ٹھیک ہے نا. باقی ہر جو ہوتی ہے نا، جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے سوائے ندامت کے اور کڑن کے کچھ نہیں ہے. ان کا انجام جو ہے ندامت اور کڑن ہے. اور جو اللہ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے، وہ ایسی ہے کہ اس میں انسان جو ہے نا تڑپتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی لذت ہوتی ہے کہ انسان اور سے آگے بڑھنے کی اور سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ایسے سمجھ لو کہ جیسے کہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی مرچیں کھا رہا ہوں جو بڑا پسند، اس کو مرچیں بڑی پسند ہوں، تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، سی 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 کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے. کوئی بندہ کہے کہ یار تو کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، تو کہے گا تمہیں کیا پتا اس کی لذت کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے. ایسی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی جو محبت کے اندر ہوتے ہیں، تو اگرچہ ان کو ظاہری طور پہ تکالیف بھی آ رہی ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو اس کے اندر لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے تو یہ جو ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس میں سے باقی سب چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو، ہر چیز سے. غیر اللہ کی جو محبت ہے نا، یہ بڑی، یہ ندامت ہوتی ہے، صرف اور صرف ندامت اور پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرو، محبت کے اندر جو ہے نا ترقی ترقی، دن رات ترقی اللہ کی محبت کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایسی محبت ہے کہ جو کہ کیا ہے، جو آپ کو کیا کرے گی، اس میں کوئی ندامت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. ایسی وہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اس محبت کا جو ہے نا، جو ناکام بھی ہے نا، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی بہت آگے نکل جاتا ہے. اچھا، باب علامت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے. وبی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله ابن جبر قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار. روایت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی علامت کیا ہے، انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت، منافق ہونے کی علامت کیا ہے، یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے ہیں انصاری صحابہ جو تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، سمجھو. تو بغض رکھنا یہ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے اختلاف ہونا، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے اختلاف ہونا اور ایک ہوتا ہے دل میں بغض رکھنا کسی کے بارے میں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا، اختلاف جو ہوتا ہے آپ کا علمی اختلاف ہو جاتا ہے کسی چیز کے اوپر سے، لیکن بغض کسی کے بارے میں دل میں کڑن ہونا، کسی کے نقصان کو چاہنا، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے یہ کہلائے گا، یہ بغض کہلاتا ہے اس میں سے.
سمجھیے بات کو. تو یہ آپس میں اختلاف ہو جانا اور جیسے جیسے صحابہ کے درمیان میں کیا ہوا آپس میں اختلافات تھے. شاجرات صحابہ جو ہیں جنگیں بھی ہوئی ہیں آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن کیا تھا وہ دل سے وہ نہیں تھے. وہ اختلاف جو تھا نا وہ علمی اختلاف تھا اصل میں. وہ علمی اجتہادی اختلاف تھا. اجتہادی اختلاف تھا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آئے تھے. یہ بات یاد رکھ لو اپنی کاغذ بنا لو کہ صحابہ کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولنی کبھی بھی. صحابہ کے خلاف کبھی زبان نہ کھولنا. یہ آج کل بڑے لوگ نکل آئے ہیں جو کیا کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں جو ہے نا ایک تو ہے نا کہ باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو صحابہ کو گالیاں نکالنا صحابہ کو برا بلا کہنا. وہ تو تھے ہی تھے پہلے سے ہی جو ہے لیکن اب جو ہے نا بہت سے ایسے لوگ نئے نئے نکل رہے ہیں. وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر پیدا کریں گے تاکہ کیا لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت نکل جائے. کبھی بھی ایسا وہ نہ سوچنا. تربیت یافتہ کس کے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے صحابہ. ٹھیک ہے تو اب حضور کی تربیت میں کیا نہیں ہو سکتی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. تربیت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. اس لیے ان کی جو محبت ہے یہ بھی کیا ہے ایمان کا حصہ ہے. آپ سمجھیے. چلیں جی بس پھر اتنا ہی رکھتے ہیں.